السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنی من علی اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ جس وقت پر مکمل کرنے کا پلان تھا اس سے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ چکی ہے، تو زیادہ وقت میں بھی نہیں لوں گا۔ ابھی شعر سنا آپ حضرات نے، سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام، وہ فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، سرکار کے لبہائے نازک کیسا گل ہے، کیسا پھول ہے؟ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل۔ گلاب کو گلشن میں دیکھا ہے نا، بلبل نے گلشن میں گلاب کو دیکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ہزاروں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور وہ کیسے عاشق تھے، تبھی تو نعرہ بھی ملا، تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت لقب ملا تو امام عشق و محبت، اور ہم سلام پڑھیں تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ کیسے عاشق رسول تھے، کیسے عاشق کہ جا رہے ہیں حج کرنے، جا رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مگر فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر، پوچھا جو کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچا اور حج کیا، پھر وہاں سے چلا خانہ کعبہ سے اب آگے بڑھا، نبی کے روضے کی زیارت کے لیے چلا، تو حجر اسود نے کیا کہا؟ تو فرماتے ہیں کالک جبی کی حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا پتھر۔ تو فرماتے ہیں کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدہ در، نبی کی بارگاہ پر جو سجدہ کریں گے، سجدہ در، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو۔
ایک خبیث کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ سلو کلی قسم کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مگر سنو، حجر کی تمنا کیا ہے؟ تم جا کر کے تو کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑا لو گے، مگر میرا حال، میری تمنا، مجھ کو بھی لے چلو، مجھ کو بھی لے چلو۔ یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کی طرف سجدہ کرتے، کعبے کا سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ خدا کا ہوتا ہے، جہت قبلہ ہے، جہت کعبہ کی ہے، طرف کعبہ کے۔ نماز میں نیت بھی یہی کرتے ہیں نا ہم، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، تو کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کعبے کا سجدہ نہیں۔ کعبے کا سجدہ اگر کر لیا تو شرک ہو جائے گا کرنے والا، اگر نیت یہ ہے کہ ہم کعبے کا سجدہ کر رہے ہیں تو مشرک ہو جائے گا وہ تو، سجدہ خدا کا۔ مگر جہت قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو ہمارا قبلہ یہ خانہ کعبہ، اور اس کا قبلہ، اس کا قبلہ میرے آقا، اور جب ان کے قبلہ میرے آقا ہے تو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، جہت قبلہ کی طرف جو ہے ہم سجدہ کریں، سجدہ تو خدا ہی کا ہے۔ فرماتے ہیں اس شاق روضہ، اس شاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، جھکے تو سوئے حرم ہے، حرم کی طرف، کعبہ کی طرف۔ اس شاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ اس شاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں جب عشق میں جھوم جاتے ہیں اور شرک، بدعت، حرام، ناجائز کا فتویٰ لگانے والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا، پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ ارے دل تھا ساجد، ساجد مانے سجدہ کرنے والا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، بے خودی میں، یہ جو حکم ہے شریعت کا تو یہ تو خودی کے عالم میں ہے نا۔ یہ خودی کا جب عالم ہو، انسان آپے میں ہو، ہوش میں ہو، اور جب بے ہوش ہو، ابھی سنا نا حضرت علی جناب مجیب حشمتی صاحب نے پڑھا تھا کہ اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ تو فرماتے بے خودی میں سجدہ در، سجدہ در یا طواف، جو کیا، جو کیا، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے قرآن پاک میں آیا نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرمائیے، قل فرما دیجئے، کیا فرمائیے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، خدا فرما رہا ہے نبی سے، آپ فرمائیے، یہ نہیں یا عباد اللہ، نہیں اے اللہ کے بندو، نہیں، کیا فرما رہا ہے نبی، خدا فرما رہا ہے نبی آپ فرما دی یا عبادی، اے میرے بندو،
اے میرے بندو، کس بندہ تو خدا کا ہوتا ہے نا، مگر خدا حکم دے رہا ہے محبوب آپ کہیں، محبوب آپ کہیں اے میرے بندو۔ تو حقیقت میں بندہ خدا وہی ہے جو بندہ مصطفیٰ ہے۔ حقیقت میں بندہ خدا وہی ہے جو بندہ مصطفیٰ ہے، اور اگر بندہ مصطفیٰ نہیں ہے تو بندہ خدا نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی گھومو چاہے جدھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یا عبادی کہنے کے لیے خدا نے نبی سے فرمایا، اور نبی نے ہم سے کہا یا عبادی، نبی نے ہم سے کہا یا عبادی اے میرے بندو۔ تو ہم بندے مصطفیٰ ہیں اور بندے خدا ہیں، مگر وہابی کی عقل ماری گئی ہے نا۔ اب فتویٰ لگاؤ وہابیوں کہ قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے، اب فتویٰ لگاؤ کہ قرآن یہ کیا حکم لگا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرمائیں یا عبادی اے میرے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ عبد عباد، عبد ایک کو کہتے ہیں، عباد کئی کو کہتے ہیں۔ یا عبادی اے میرے بندو، عبد کا ایک معنی ہے عابد یعنی عبادت کرنے والا، اور عبد کا ایک معنی غلام۔ تو جب خدا کی طرف نسبت ہوگی تو بمعنی عابد، جب خدا کی طرف نسبت عبد کی ہوگی تو اس کا معنی عابد، اور جب نبی کی طرف تو غلام، مگر لفظ وہی ہے۔ یا ویسے ہی بندہ کا معنی، بندہ فارسی لفظ ہے، عبد عربی لفظ ہے، بندہ فارسی لفظ ہے، بندہ کا بھی معنی وہی فارسی، اور اسی کا وہ بندہ کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ تو یا عبادی کس نے کہا؟ خدا نے حکم دیا نبی کو کہ اپنی امت کو آپ یا عبادی کہہ کر کے پکاریں، اور نبی نے ہمیں یا عبادی کہہ کر کے پکارا، ہمیں پکارا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ یہی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مبارک پور میں تقریر فرمائی، وہابیوں کو بڑی مرچیں لگی، فرما دیا جو خدا کا صرف بندہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، جو خدا کا صرف بندہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ ابو جہل خدا کا بندہ نہیں تو کیا ہے، ابو لہب خدا کا بندہ نہیں تو کیا ہے، اور جو بندہ مصطفیٰ ہو کر، جو بندہ مصطفیٰ ہو کر بندہ خدا ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ جو بندہ مصطفیٰ ہو کر بندہ خدا وہ جنتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا۔ اور اب آگے فرماتے ہیں یہاں پر یا عبادی جو خطاب ہے نا، پکارا جا رہا ہے یا عبادی، یہ کس سے ہے، یہ کس سے ہے؟ تو فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تو خود کہتا ہے نا کہ ہم خدا کے بندے، خدا کے بندے، خدا کے بندے۔ نبی کے سے رشتہ جوڑتا ہی کہاں ہے؟ جہاں جہاں نبی سے جس رشتہ جوڑنے کا معاملہ آتا ہے وہاں تو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ چوم لیا تو شرک، تعظیم کی تو شرک، سلام پڑھنے کھڑے ہو گئے تو شرک، ہاں جہاں جہاں اور وسیلہ نبی کا پیش کیا تو شرک۔
تو جہاں جہاں نبی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں شرک کرتا ہے، تو تجھ سے تو خطاب ہے ہی نہیں۔ یہ خطاب تو اس سے ہے جو بندہ مصطفیٰ ہے۔ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ ارے تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ نہ تیرا باپ ابلیس تھا نہ تو ہے، نہ تیرا باپ ابلیس تھا نہ تو ہے، اور جب تو بندہ مصطفیٰ ہے نہیں تو بندہ خدا ہے نہیں، تو پھر تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ خلد میں وہی جائے گا جو نبی کا غلام ہوگا۔ نبی کا غدار ہو جنت میں چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے؟ نبی کا غدار ہو، نبی کا گستاخ ہو، نبی کی بارگاہ کا بے ادب ہو، جنت میں جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے؟ اور جو جائے گا وہ غلام رسول جائے گا۔ جائیں نا جب تک غلام، جائیں نا جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ یا رسول اللہ ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ سر سوئے روضہ جھکا، پھر تجھ کو کیا؟ بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا؟ اب دل چونکہ یہ سب تو بتا دیا کہ بے خودی میں کیا، سجدہ در ہو یا طواف ہو یہ بے خودی میں ہے، مگر دل تو بے قرار ہے نا۔ اور دل کیسا بے قرار ہے؟ فرماتے ہیں وہ دل ہی کیا جو بے قرار نہ ہو۔ فرماتے ہیں نہیں سر کہ سجدہ کنا نہ ہو، وہ سر ہی نہیں جو سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ نہیں سر کہ سجدہ کنا نہ ہو، نہ زباں کہ زمزمہ خواہ نہ ہو، وہ زباں ہی نہیں جو نبی کی تعریف نہ کرے، وہ سر ہی نہیں جو سجدہ نہ کرے۔ نہیں سر کہ سجدہ کنا نہ ہو، نہ زباں کہ زمزمہ خواہ نہ ہو، نہ وہ دل کہ اس پہ تپا نہ ہو۔ جو نبی پہ تپ نہ جائے، نبی کے عشق میں جل نہ جائے، وہ دل ہی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا، جلی اس کی بو سے ہے پیدا، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا۔ کباب آہو ہرن کا کباب، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جب دل تپ جائے، جب دل عشق رسول میں جل جائے، پھر اس کا مزہ دیکھو۔ تو پھر اس کا مزہ تو یہ ہے کہ حق کہتے رہو، باطل کا رد کرتے رہو، لوگ تانا دیتے رہیں، لوگ طنز کرتے رہیں، لوگ گالیاں بکتے رہیں، مزہ دل میں آتا رہے گا۔ ابھی نفیس نوری صاحب نے بیان کیا نا کہ وہ بے بس کہنے کے تعلق سے کہا کہ کوئی طنز نہ سمجھے، ارے سمجھا کرے، یہ کیوں کہے نہ سمجھے؟ ارے اگر ہو تو سمجھو، اور نہیں ہو تو آؤ، اگر ہو تو جاؤ، اگر اسی میں ہو تو جاؤ، اگر نہیں ہو تو آؤ، تو سمجھا کرے۔ تو فرماتے ہیں نہیں سر کے سجدہ کنا نہ ہو، نہ زباں کے زمزمہ خواہ نہ ہو، نہ وہ دل کہ اس پہ تپا نہ ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے، نہ وہ سینہ جس سینے کو قرار آ جائے۔ وہ سینہ کیا؟ ارے سینہ تو وہ ہے جو عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو، جو نبی کے عشق میں کھویا ہو، تو وہ عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت۔ تو فرماتے سجدہ کی جہاں تک بات ہے تو فرماتے ہیں نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر، نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر، یہ جن و بشر ہی نہیں، آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر۔ ملائکہ یہ جن اور انسان کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں آٹھوں پہر فرشتوں کا تانتا بدھا ہوتا ہے، اور بستہ کمر ہاتھ باندھے ہیں، کمر جھکی ہے، نبی کی بارگاہ میں ہے۔
نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہا و سر، جبہا مانے پیشانی اور سر مانے سر، نہ جبہا و سر، یہاں سجدہ جب پیشانی اور سر کا نہیں ہے، نہ جبہا و سر، کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے. یہاں تو قلب و جگر کا سجدہ ہوتا ہے، یہاں سر کا سجدہ نہیں ہوتا، یہاں جبہا پیشانی کا سجدہ نہیں ہوتا، یہاں تو قلب و جگر کا سجدہ ہوتا ہے. تبھی تو فرمایا نا، اے شوق دل، اے شوق دل، اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، نبی نے پابندی لگا دی نا، سجدہ نبی کی بارگاہ کا حرام ہے، سجدہ تعظیمی سر کا سجدہ نہیں کر سکتے، حرام ہے. تو فرماتے ہیں اے شوق، ہم دل تڑپ رہا ہے، اور کیسا تڑپتا ہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سجدے کو دل ہے بے، روکیے روکیے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. دوسری طرف شریعت کی تلوار ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں، دل کہہ رہا ہے نبی کی بارگاہ، تو سجدہ کرو بے قرار. تو فرماتے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور جو اے دل اگر تو بے قرار ہی ہے، اے دل اگر تو بے قراری ہے، تو ایک جگہ اور فرمایا، آتا ہے درے والا، آتا ہے درے والا، ذوق طواف آنا، آتا ہے نبی کا روزہ آ رہا ہے، اے ذوق طواف، اے طواف کے مزہ چلے آؤ. آتا ہے درے والا، ذوق طواف آنا، دل جان سے صدقے ہو، دل جان سے صدقے ہو، سر گرد پھرے دل سے. تو فرماتے ہیں اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے، اچھا یہ سجدہ روا نہیں ہے نا سر کا سجدہ، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ، اور ہم اور آپ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بفور صدا سما یہ بدھا، یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا، نہ یہ بفور صدا سما یہ بدھا، یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا. نبی جب معراج کو چلے تو صفوف سما، یہ آسمانوں کی جو صفیں ہیں، آسمان کی جو صف بنی ہوئی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، یہ آسمان کی جو صف ہے، فرماتے صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، جب ندا آئی، اذان ہوئی، اعلان ہوا نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے، تو آسمان بھی سجدہ کر رہا ہے. صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. تو فرماتے ہیں اے شوق دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے. اور اعلیٰ حضرت کے برادر محترم، انہوں نے بھی، ان کا بھی دل بے قرار، تو دعا کر رہے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور وہ سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا، سجدہ کہا جا رہا اس نے، مگر بات یہ ہے کہ فرمایا سرکار مفتی اعظم ہند نے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. اور رہی بات طواف کی کہ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا. تو یہاں اعلیٰ حضرت تو قید لگا رہے ہیں نا، بے خودی میں سجدہ در یا طواف،
بے خودی کے عالم میں ہم سجدہ در ہو ہمارا یا طواف ہو روضے کا تو بے خودی میں ہے، تو فرماتے ہیں جو کیا اچھا کیا. مگر اعلیٰ حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں. طواف روضہ مولا پہ نبی کے روضے کا اگر طواف کرے تو بگڑنے والا کون ہے؟ ناواقف. طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں. عقیدہ اور ہی کچھ ہے، عقیدہ اور ہی کچھ ہے. ادب دانے محبت کا، ادب دانے محبت کا، جو محبت کے ادب داں ہیں، ادب کو جانتے ہیں، وہاں عقیدہ ہی کچھ اور ہے. طواف کرو عقیدہ وہ نہ ہو جو خانہ کعبہ میں ہے. اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں. عقیدہ اور ہی کچھ ہے، ادب دانے محبت کا. اب وہ عقیدہ کیا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی تفصیل فرمائی ہے. وہ عقیدہ ایک مثال دی ہے، ایک بات رکھ دوں آپ کے سامنے. فرمایا جب کوئی فقیر کسی سخی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کچھ حاجت لے کر جاتا ہے، تو وہ گھوم گھوم کر چکر لگا لگا کر کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. تو چاروں طرف گھوم کر کے وہ جھولی پھیلائے ہو آقا کچھ مل جائے، آقا ادھر سے مل جائے، آقا ادھر سے مل جائے، آقا ادھر، تو وہ گھوم گھوم کر کے وہ بھیک مانگے، تو گھومنا وہی تو طواف ہے. عقیدہ اور ہی کچھ ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی تفصیل ہے، جس کو شوق ہو وہ آ کر کے سن لے، وہ آ سکتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا تھا، ایک حوالہ مختصر بتایا تھا اور کہا تھا جس کو اور مزید سننا ہو تو آ کے سنیں. تو کئی دن ہو گئے، صرف ایک صاحب آئے، انہوں نے اظہار کیا کہ بتا دیجئے اور چیزیں کیا تھی. اب یہ بھی ابھی میں رہنے دیتا ہوں، جس کو یہ سمجھنا ہوگا وہ آ کر کے سمجھ لے گا. تو فرمایا عقیدہ اور ہی کچھ ہے، ادب دانے محبت کا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. حضرات گرامی، تو میں ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ صرف سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قلم سے جو فتویٰ ہے وہ آپ کو سنا دیں ایمان و عقیدے کے تعلق سے. کیونکہ جس چیز کا خطرہ ہو، جس چیز کا حملہ ہو، وہ اس سے آگاہ کرنا اور شریعت کا حکم بتانا یہ ضروری ہے. حضرات گرامی، ہم اور آپ حضرت علامہ سجاد رضا صاحب طویلہ حشمتی علیہ رحمہ کے عرصہ چہلم منا رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن، اے انسان، جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا اور سب مسکرا رہے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب تک بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آواز کیوں نہیں آ رہی. اور جہاں بچہ رو دیتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اے بندے، اے انسان، جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا، سب مسکرا رہے تھے. زندگی ایسی گزار، زندگی ایسی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو تم مسکرا رہا ہو، سب رو رہے ہو. جب تو دنیا سے جائے تو تم مسکرا رہا ہو اور سب رو رہے ہو. یہ منظر اگر دیکھنا ہو تو حضرت علامہ سجاد صاحب کی موت کو دیکھیں. فوٹو آیا تھا، ہم لوگ تو پہنچ نہیں پائے تھے، واٹس ایپ پہ کسی نے فوٹو کھینچ لیا ہوگا، حالانکہ ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر کسی نے کھینچ لیا ہوگا. ہر ایک کے ہاتھ موبائل ہے، مگر وہ کسی نے چلایا، واٹس ایپ وغیرہ پہ چلا. تو چہرہ آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نرالا خواب دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. بالکل منظر ایسا کہ کوئی بہت عمدہ خواب دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. لبوں پہ ایسی مسکراہٹ تھی، چہرہ ایسا مسکرا رہا تھا. تو تب یہ تو ایک فارسی شعر ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم.
مرد مومن کی نشانی میں تم سے کہتا ہوں، نشان مرد مومن با تو گویم چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ نشان مرد مومن یہ ہے، نشان مرد مومن یہ ہے کہ جب موت آئے تو مسکراہٹ ہو، لبوں پر تبسم ہو، چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، بہت اعلیٰ درجہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، مگر بات یہ ہے کہ جب بھی سوچو تو ان کی یاد آتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نہیں ہے پیر مے خانہ، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے بوئے عرفانی نہیں جاتی، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے بوئے عرفانی نہیں۔ ابھی ہم 2 دن پہلے آ رہے ہیں، بارہ بنکی گئے ہوئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی، سلیم بھائی حشمتی ہیں، سورت میں رہتے ہیں، یہ رودولی شریف کے پاس رہنے والے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ مطلب ان کے وصال کا عالم یہ ہے کہ وصال کو تقریباً 40 دن سے زیادہ ہو گئے، مگر آج بھی لوگ بیان کرتے تو آنکھوں سے آنسو آ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے، اور دین کا کام، بے لوث کام، بغیر کسی لالچ کے بتایا کہ وہاں ان کے گاؤں میں جو مسجد تھی، وہ مسجد پہلے سنیوں کی تھی، لوگ بے توجہی میں، ناواقفی میں توجہ نہیں دی، دھیرے دھیرے اس میں وہابڑے گھستے چلے گئے، امام ہو گئے، مسجد میں باضابطہ وہابڑوں کے مطابق نماز ہو رہی ہے، امام وہابی ہے، ساری چیزیں، مگر مسجد سنیوں کی تھی، اس کے متولی سنی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب 1-2 لوگ جو سنی ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، جو کہ سلیم بھائی کے ذریعے سے مولانا سجاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، تو بتایا انہوں نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کام ہو جائے گا۔ لکھنؤ گئے، بلایا ان کو، لکھنؤ وہ لوگ پہنچے اور وقف بورڈ میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے بات کی تو پہلے یہ تحقیق کی کہ یہ کسی کے نام سے ہے تو نہیں، کوئی کمیٹی تو نہیں بنی ہوئی ہے، اس کا متولی کوئی اور تو نہیں بن گیا ہے۔ تو وہاں پر بتایا کہ 1 گھنٹہ چیک کریں آپ کاغذ، اس کے لیے 50 روپے لیتے ہیں۔ تو 50 روپے اس پر راضی ہوئے کہ ہمیں چیک کرنے دو، فائلیں اٹھا کر کے دی گئی، چیک کرتے جا رہے ہیں، جہاں 1 گھنٹہ ہوا 50 روپیہ نکال کے دے دیا، پھر چیک کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا نکال کر کے دے دیا، 50 روپے ہر گھنٹے پہ دیتے جا رہے ہیں، چیک کرتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر وقف بورڈ میں بھی زیادہ تر خبیث ہیں، وہاں بڑے دیوبندی وغیرہ موجود ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے بات وہی تھی نا جو اعلیٰ نے فرما دیا، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ تو جیسے ہی بیٹھے تو وہ بتا رہے تھے، بلند آواز سے اس کو سنا کر کے کہا، یا غوث المدد، یا غوث۔ وہ چڑھا تو مگر کرتا تو کیا کرتا، پھر پلٹا، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اور دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب دیکھ لی پوری فائل، کہیں کسی طرح کا نام نہ ملا، پھر اس کے بعد اپنی کمیٹی کا نام وغیرہ جو درج کراتے ہیں، اس طرح سے پوری کارروائی کی گئی۔ اب بتائیے، اتنی محنت کی، ساتھ میں گئے، محنت کی، ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس بھی اتنے پیسہ نہ رہے ہو، 300 روپے فقط نکال کر انہوں نے ان کے جیب میں ڈالنا چاہا، جو لوگ آئے تھے مسجد کی کمیٹی بنانے کے لیے، ان لوگوں نے صرف 300 روپے نکال کر کے ان کے جیب میں ڈالنا چاہا، تو فوراً انہوں نے جواب دیا، کیا مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ بتائیے 300 کی کیا حیثیت، مگر وہ 300 روپے بھی نہ لیے انہوں نے، اور کہا کیا مجھے خرید۔ وہ بتا رہے تھے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سنیت کا کام کیا، تو صرف اور صرف رضائے خدا اور رسول کے لیے بے لوث کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات صادقہ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی خدمات تھی۔ تو جب ان کی ایسی عظیم خدمات ہیں تو ان کا صلہ تو انہیں ملنا ہی ملنا ہے، ان کو ان کا اجر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اس مسجد کو وقف بورڈ میں وارسی مسجد کے نام سے درج کروایا، وارسی مسجد کے نام سے۔ تو چونکہ جو
اعلیٰ حضرت والا ہوگا، مظہر اعلیٰ حضرت والا ہوگا، وہ ہر ولی کو مانتا ہوگا، چاہے وہ وارث پاک ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو یا مدار پاک ہو. وہ کسی ولی سے دوری نہیں اختیار کرے گا. ہر ولی کی محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق یہی دیا ہے. تو یہ ان کی خدمات، بہت ساری خدمات ہیں. ابھی شہزادے شیر ہندوستان حضور علامہ شمائل رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ نے بیان فرمایا تھا کہ سرکار شیر ہندوستان کے ایک مرید ہیں، بنگلور وغیرہ کہیں شاید رہتے کرناٹک میں. وہ آئے، انہوں نے گھر دیکھا مولانا سجاد صاحب علیہ رحمہ کا، جو ابھی نیا لیا ہی تھا اور اس کا پورا پیسہ بھی ادا نہیں کر پائے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اب اس کو تو بنوانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ 3-4 لاکھ روپے جو بھی لگیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے، اس کو اچھے سے بنوائیے گا، ایک روم ایسا بھی رہے کہ اگر ہم لوگ آئیں تو اس میں ٹھہر سکیں. تو وہ انہوں نے کہا ان سے بغیر کہے ہوئے، ان سے بغیر مطالبہ کے خود سے کہا، اور وہ یہ پھر کہہ دیا انہوں نے سن لیا. کافی وقت گزر گیا. حضرت فرما رہے تھے کہ جب وہ اجمیر شریف آئے کرناٹک والے، اور انہوں نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ مولانا سجاد صاحب تو سمجھ ہی میں نہیں آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اتنے پیسے ہم دے دیں گے، آپ اس کو صحیح کروا لیجئے گا. اتنے دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، مگر انہوں نے پلٹ کے فون بھی نہیں کیا کہ کیا ہوا جو آپ نے کہا تھا. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر لالچ دل میں ہو تو انسان دوسرے ہی دن فون کر دے گا، تیسرے ہی دن فون کر دے گا. مگر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں. عرس نیازی ہوتا تھا، ہفتہ بھر 10 دن آ کر کے بیٹھے، سارا انتظام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ کہ نذرانہ بھی نہیں لیا. تو بہت زور زبردستی میں کبھی وہ بڑھ جاتا تھا تو حفیظ بھائی وغیرہ موجود ہیں، یہ خود زبردستی جیب میں ڈال دیتے تھے، نہیں لیتے تھے. تو ایسا بندہ اور ایسا اللہ کا نیک بندہ، لوگ اور بھی طرح، کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بھی آیا، کچھ لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے اظہار بھی کیا کہ ان کے علم کا کیا معیار تھا اور کیسے. تو مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک عالم، جن کو اپنے علم پر گھمنڈ تھا، مطلب اپنے علم پر غرور تھا اور یہ سمجھتے تھے زیادہ علم ہے. ایک بزرگ کا شہرہ سنا کہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، ملاقات کے لیے پہنچے. تو بزرگ کی بارگاہ میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں کچھ نحوی صرفی غلطی ان سے ہو رہی ہے. اس بزرگ سے، جس بزرگ کا چرچا سن کر کے وہ عالم صاحب آئے تھے، کہ ان کی گفتگو میں نحوی صرفی غلطیاں ہو رہی ہیں، اصولی غلطی، مطلب جو گرامر کی غلطی ہوتی ہے. تو وہ واپس چلے گئے وہ عالم. اس کے بعد دوبارہ کئی دن تک نہیں آئے. تو اس بزرگ نے کسی آدمی کے ذریعے سے ان تک کہلوایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم زبان کے کتنے صاف تھے، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی اچھی اردو بولتے تھے، کتنی اچھی شاعری کرتے تھے، کتنی عمدہ تقریر کرتے تھے. خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنا صاف بولتے تھے، تمہاری زبان وہاں دیکھا جائے گا تمہارا دل کتنا صاف تھا. وہاں تو زبان کو نہیں دیکھا جائے کتنی صاف تھی، وہاں یہ دیکھا جائے گا دل کتنا صاف تھا. اور یہ قریب میں رہنے والے ہر ایک جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے تھے، منہ پر کہہ دیتے تھے، مگر دل میں کچھ نہیں رکھتے تھے. دل ان کا صاف تھا، بالکل آئینہ تھا. جو دل میں ہوتا وہ زبان پر ہوتا. تو اللہ ایسے ہی یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اور منافق تو وہ ہوتے ہیں دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو. یہاں آئے دوست بن کر کے، یہاں آئے وفادار بن کر کے، یہاں دکھایا بڑی محبت ہے، اور معلوم ہوا کہ وہ جاسوس بن کے آیا تھا، وہ چغل خوری کر رہا ہے، وہ ادھر کی ادھر لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے بچائے، ایسے چغل خوروں سے بچائے، دل کا صاف بنائے. تو فتویٰ سن لیجئے جو بس سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو سنتے رہے ایمان تازہ ہوتا رہے گا. وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں وغیرہ مرتدوں میں سے
ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام، میل جول حرام، نشست برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و قاطع اسلام۔ کسی وہابی دیوبندی کے مرنے پر ایصال ثواب کرنا صرف حرام ہی نہیں بلکہ خود کفر اور قاطع اسلام ہی کو ختم کر دے گا۔ اگر وہابیوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دی تو اسلام ہی گیا۔ اب فرماتے جب ان میں کوئی مر جائے اس کے اعزاء اقربا مسلمین اگر حکم شرع مانے، اگر شریعت کا حکم اور نہیں ماننا، ہمارا کام بتانا ہے نا، نہیں ماننا جاؤ جہنم میں، ہم تو بتائیں گے وہاں بھی کھانا حرام، مدرسے میں بھی بتائیں گے، مسجد میں بھی بتائیں گے، میدان میں بھی بتائیں گے، گھر میں بھی بتائیں گے، ہر جگہ بتائیں گے، یہ حکم شرع بتاتے رہیں گے۔ فرماتے اگر اس کے اعزاء اقربا مسلمین حکم شرع مانے تو اس کی لاش، وہابی دیوبندی رافضی قادیانی مرتد جو مر جائے اس کی لاش دفع عفونت کے لیے یعنی بدبو دور کرنے کے لیے، جب کرونا کی جڑ ہے تو کرونا ہی پھیل جائے گا اس سے تو دفع عفونت کے لیے، بدبو دور کرنے کے لیے، مردار کتے کی طرح، جملہ سنے اعلیٰ کہتے سختی، اعلیٰ کے نام پہ زبان اور دل پلپلا، فرماتے ہیں مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے، کس سے؟ بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر، اپنا ہاتھ بھی مت لگاؤ، بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں، اوپر حکم دے دیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح قبر بنانا بھی حرام ہے، کشادہ قبر کی پھیل سے وہ سو جائے نہیں، تنگ گڑھے میں، چھوٹے سے گڈھے میں ڈلوا کر، تنگ گڑھے میں ڈلوا کر، اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پاٹ دیں کہ اس کی بدبو سے ایذا نہ ہو، اینٹ پتھر جو ملے اس سے پھینک پھینک کر پاٹ دو، اور نیت کیا ہو کہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو تکلیف دور کرنے کے لیے مسلمانوں سے، اس لیے ہم پاٹ رہے ہیں، ختم کر دو، یہ ہے حکم شرع۔ اب بتاؤ، اب یہی ہم بتا دیں تو کہتے فتنہ پر پھیلا رہے ہیں، یہی کہہ دے تو جھگڑا کرنے والی بات ہے۔ ارے حکم شرع ہے، اور جو حکم شرع کو جھگڑا کہے گا اس کا نکاح بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا، اس پر توبہ لازم ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38 پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا سنی بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔